شہر میں اگر ہم اپنے پیاروں کی جانوں کو محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ظفر بزدار جیسا پریکٹیکل افسر درکار تھا۔ سو حکومت پنجاب کا ایک خوبصورت فیصلہ آپ سب کی تالیوں کی گونج میں گزارش کروں گا سی ٹی او ملتان جناب ظفر بزدار سے تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ یاد رہے یہ پروگرام ملتان پولیس کے جو ایف ایم ہے اس پر بھی براہ راست اس وقت نشر ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں شیخ ناصر صاحب مصنف کتاب بکھرے خواب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک انتہائی حساس اور اہم موضوع پر تصنیف لکھی، مجھے اس میں مدعو کیا اور میں ان کو ان کے جنم دن پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں خصوصی طور پہ ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو بنیادی طور پر ہم لوگوں کی ذمہ داری تھی۔ شیخ ناصر صاحب ٹریفک مینجمنٹ کمیٹی کے ایک انتہائی اہم رکن بھی ہیں اور ان کی تجاویز ہمیں وقتاً فوقتاً موصول ہوتی رہتی ہیں اور ہم ان کا ہمیشہ خیر مقدم کہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر حادثات کا ریکارڈ کچھ بہتر نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ہر سال ہزاروں لوگ ٹریفک کا حادثات کی نظر ہوتے ہیں، یا وہ اپنی جان افرین کے سپرد کرتے ہیں یا وہ پھر زندگی بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ان کے آفٹر ایفیکٹس کے بارے میں علم تک نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ معلوم بھی نہیں، جس طرح پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ کتنے ہمارے مستقبل کے انجینئر، ڈاکٹرز اور سائنسداں اور مفید شہری اپنی جانوں کے نذرانہ ٹریفک کے حادثات کے نظر میں پیش کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہے کہ ان سے وابستہ لوگ کتنی انتہائی دکھ بھری زندگی جھیلتے ہیں۔ میں آخر میں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے معاشرے کی اس دکھتی نبض پہ جو ہاتھ رکھا ہے، وہ ایک اس طبقے کے لیے ایک نیا ہورائزن ہے۔ یقیناً یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے ٹریفک حادثات کو روکنے کے لیے ہم اپنی سٹی ٹریفک پولیس پوری توانائیاں اور پوری کاوشیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب و کامران کرے۔ تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ۔ کی پوسٹنگ ہے آپ سب کی تالیوں کی گونج میں ملک کے ممتاز دانشور اور اب شاعر جناب محمود جاوید بھٹی سے گزارش کروں گا تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جناب محمود جاوید بھٹی ہوئے تھے یہ اشتہا انگیز چھوٹی چھوٹی پلیٹیں جن میں مرغ مسلم کی ٹانگیں جو ہیں وہ سجی ہوئی ہیں، وہ دیکھ کے وہ بھی اتر گئے ہیں۔ تالی بجانے کا رواج میں دیکھ رہا تھا شروع سے نہیں ہے، بھلا ہو ان چند غباروں کا جنہوں نے اپنی دھوم دھڑک سے حال میں موجود زندگی کا احساس دلائے رکھا۔ جملہ مترضہ تھا، سب سے پہلے بھائی بہت خوبصورت دوست، لگتا تو ہے کہ مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، لیکن اب کچھ شریف لوگوں نے گواہی دی ہے کہ 55-56 کے ہیں، تو آپ کو جنم دن مبروک۔ میں کچھ نوٹس لکھ نہیں سکا، مجھے عادت بھی نہیں ہے۔ مجھ سے پہلے جو اتنے خوبصورت لوگوں نے جو اتنی پرمغز باتیں کی ہیں، میں 2-3 باتوں کو ہی آگے بڑھاؤں گا۔ مثلاً ایک دوست نے یہ فرمایا کہ میں بالکل ان کو پیر نہیں مانتا اور نہ میں ان کو کوئی بڑا ولی مانتا ہوں، ملتان تو ویسے ہی مدینۃ الاولیاء ہے اور اس میں گنجائش تو ہمیشہ رہی ہے۔ اصل میں منٹو صاحب کہہ گئے ہیں کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر سر ننگا ہو تو نماز نہیں ہوتی اور پورا بدن ننگا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ بڑی پہنچی سرکار ہے۔ تو پتہ نہیں
وہاں تک آپ کو پہنچانے سے نیچے نیچے رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات میں دل سے ایمان سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شیخ ناصر محمود جب صبح اٹھ کر کووں کو اور چیلوں کو اور بلیوں کو اور پھر ان کے بعد زباندار جانداروں کو جب یہ کچھ ان کے پیٹ کی پوجا کا سامان کرتے ہیں تو اصل میں یہ وہ واحد شخص ہے جو ان کے دل سے نکلی ہوئی دعائیں جو شاید ہم چیلوں کے چیخنے میں اور کووں کے کہیں کہیں کرنے میں یا بلیوں کے میاؤں میاؤں کرنے میں ہم وہ آوازیں سنتے ہیں، یہ وہ دعائیں سنتا ہے اور اس کا اثر اپنے تک بھی نہیں بلکہ اپنے اہل خانہ تک اور اپنے احباب تک بھی پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. آج کی اس تقریب کا اصل موضوع جو ہے وہ ایک کتاب ہے اور اس کتاب کا نام ہے بکھرے خواب. وہ خواب جو کسی نے دیکھے لیکن وہ مکمل نہ ہو سکے، اور وہ خواب جن کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے باپ نے شب و روز محنت کی، ماں نے 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھ کر اور پھر گود میں 1.5-2 سال اس کو دودھ پلا کر بڑا کیا. کئی لوگوں کی امیدوں کا وہ سرچشمہ تھے، وہ خواب تھے جو ایک چھوٹی سی غلطی سے پورے نہ ہو سکے، شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. ہم یہاں یہ ساری باتیں ایسے کر رہے ہیں کہ جیسے کیونکہ اس کا اہتمام ٹریفک والے ہمارے بہت سارے خوبصورت دوستوں کی موجودگی میں ہوا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے گناہ گار، اس کے ملزم جو ہیں وہ نہ صرف وہ گاڑی، وہ موٹر سائیکل، اس میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل ڈیفیکٹ رکھنے والے ہیں یا بعد میں اس میں ڈیفیکٹ کو صحیح نہیں کرنے والے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو موٹر وہیکل ایگزامینر ہیں بڑی گاڑیوں کو جب چیک کرتے ہیں، ہمارے جو ٹریفک مجسٹریٹ صاحبان ہیں جو جرمانے کرتے ہیں اور سزائیں نہیں دیتے، نتیجہ یہ کہ آج ہمارے ہاں قانون تو موجود ہے، قانون پہ صحیح معنوں میں عمل درآمد نہ ہونے کی وجہ سے یہ خواب بکھر جاتے ہیں اور بکھرے ہی رہ جاتے ہیں. میری یہاں پہ حال میں موجود اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور جو مائیں بھی ہیں، میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے جب فہد گھر سے نکلا کرے تو اس کی یہ بات سن کر اسے گھر سے مت جانے دے کہ فہد بیٹا ہیلمٹ پہن لو اور وہ کہ اماں مجھے دقت ہوتی ہے. نہ، یہ کبھی نہیں کرنا. اپنے ہاتھوں سے جیسے اس کی بہن کی ڈولی کو ودا کرنا تھا اسی طرح اس کے سر پہ اگر ہیلمٹ رکھ دیا ہوتا اور نیچے سے باندھ دیا ہوتا تو فہد جو ہے وہ میل پہ نہ پہنچتا. وہ چاہے عمرانہ کومل ہو ہماری بیٹی یا وہ سلیم ہو، کوئی بھی شخص ہو. اس کتاب میں کچھ کردار ہیں لیکن بہت سارے کردار تو ہمارے سامنے آتے ہی نہیں. یہاں تو 20 لوگ ایک ایک گاڑی میں، ایک ایک ویگن میں، ایک ایک بس میں جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، جن کی قبریں بھی علیحدہ علیحدہ بنانا مشکل ہو جاتی ہیں. وہاں پر تو وہ خواب بھی پورے نہیں ہوتے کہ چلو کسی دوست کی قبر پہ چل کے فاتحہ پڑھائیں، اس کی اگلی بخشش کا سامان شاید ہو جائے کسی نیک ولی، کسی دوست کی دل سے نکلی دعا سے. تو میری گزارش ہے کہ ہماری پوری سوسائٹی کو، ہمارے پورے معاشرے کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی. ہم ہر شخص جب تک یہ وعدہ نہیں کرتا کہ ہم نے پورے ٹریفک کے قوانین پہ عمل کرنا ہے، وہ بیٹی جو فروٹ لینے کے لیے ریڑھی کے ساتھ ٹھہری، آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اس موٹر سائیکل والے بچے کا قصور تھا جو یقیناً تھا؟ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ ریڑھی کہاں کھڑی ہوئی تھی؟ اگر وہ کسی شاپ میں ہوتی تو کیا موٹر سائیکل ٹکراتا؟ اگر وہ ناجائز تجاوز سے پہلے ہی فٹ پاتھ رکا ہوا ہے، اس کے بعد ایک ریڑھی ہے، پھر ایک موٹر سائیکل ہے، ایک سائیکل ہے، اور وہاں وہ بچی ٹھہری ہے جس پہ آپ کی موٹر سائیکل لگا ہے، اور وہ ماں ہے جس نے اس بچے کو جلدی سے گھر سے بھیج دیا.
کہ کوئی چیز لے آؤ اور واقعی اس بچی کو لگا. اور یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، چھوٹی چھوٹی لغزشیں کسی بھی جگہ پر ہوں، آخر وہ خوابوں کو بکھیر دیتی ہیں. آپ کو پھر ایک دفعہ جنم دن مبارک اور اس کتاب کی رونمائی مبارک. بہت مہربانی، بہت شکریہ. ہماری بیٹی موجود ہے. وہ بیٹی جس نے برادرم ناصر محمود شیخ کے گھر کو گھر بنا رکھا ہے. لاریب موجود ہے. لاریب بیٹی، آپ کے لیے بہت سی کلیپنگ کہ آج یہ آپ کے ابو کے لیے پروگرام کیا جا رہا ہے. چودھری شریف ظفر صاحب کے لیے جب ہم نے یہاں پر تقریب سجائی تھی تو ہم نے سوچا تھا کہ ان کے گھر سے ایک گواہی لیں گے، تو تب ان کی بیٹی نے، ہماری بیٹی نے جس انداز سے اپنے ابو کے بارے میں آ کر اظہار خیال کیا، تو ایک طرف حال تالیوں سے گونج رہا تھا تو دوسری طرف ہم سب رو بھی رہے تھے کہ اتنی پیار کرنے والی بیٹی اور اپنے والد کے بارے میں، جو شریف ظفر صاحب کے بارے میں اظہار خیال کیا. آج ہماری خواہش تھی کہ ایوب اپنے والد کی آ کے شکایتیں لگاتا، لاریب بیٹی آ کے بتاتی کہ میرا بابا کیسا ہے. لیکن کیا کریں، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ان کے چچا موجود ہیں جناب پروفیسر فاروق جاوید صاحب. نہیں، ابھی آپ کی باری نہیں. تو ہم نے کہا کہ بچوں کو رہنے دیتے ہیں. لاریب اور ایوب، آپ دونوں کے لیے بہت سی دعائیں اور بہت سی تالیاں کہ یہ پروگرام آپ کے لیے، آپ کے ابو کے لیے اور سالگرہ کا یہ تحفہ. ناصر محمود شیخ، آپ بہت اچھا بولتے ہیں، بے رحم بولتے ہیں. جہاں پر آپ نے اپنی رٹ قائم کرنی ہو آپ دیر نہیں لگاتے. یہی حال گروپ فوٹو بن رہے تھے اور اتنا شفاف ہے. تصویر کا شوقین ایک شخص آیا، ناصر نے کہا آپ ہٹ جائیں، یہ ہماری تصویر ہے. ایسا شخص جو اپنی شخصیت اور اپنی رٹ کو منوانا جانتا ہو، جو لکھتے ہوئے رحم نہ کرتا ہو، دیکھتے ہوئے سوچتا ہو کہ یہ کیا دیکھا ہے، اس کو اب کیسے لکھوں گا. لکھتے لکھتے اس کے خواب بکھر گئے اور خواب بکھرتے ہوئے آپ کے ہاتھوں میں ایک کتاب موجود ہے جس کا نام بکھرے خواب. اس کو آج خوابوں کی تعبیر ملتان والوں نے دی. اتنے گلدستے، اتنے پھول، فریم، شیلز، محبتیں. تالیاں اور تالیوں کا آغاز کیجئے ناصر محمود شیخ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. مجھے دعائے کمیل کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے، میرے خدایا میرے کتنے عیب ہیں جنہیں تو نے چھپایا، کتنی اچھی تعریفیں ہیں جن کا میں اہل نہ تھا اور وہ مجھے سننے کو ملی. مجھے وہ یاد آیا شعر، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، اے خدا تو نے سنبھال رکھا ہے. کیا کہنا، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اور میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، میں تو کب کا مٹ گیا ہوتا، تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے. 25 اکتوبر کا دن صاحب کتاب ہونے کا دن، چونکہ جب میں صاحب اولاد ہوا، میری بیٹی لاریب، ایوب، یہ بھی اکتوبر میں ہی اس دنیا میں آئے. اور یہ زیادہ سالگرہ یا جنم دن کے حوالے سے سوچتے ہیں، میری کبھی ایسی سوچ نہیں تھی. لیکن اس دفعہ دل بڑا خوش ہوا کہ اکتوبر کا مہینہ ہے اور میری ولادت کا یا میرے جنم دن کا میری بیٹی کو خیال آیا، تو میں بڑا خوش ہوا کہ اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا بھی اکتوبر میں ہی دن آ گیا ہے. تو ہمارے لیے خوش قسمت کی بات ہے. سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ جنہوں نے ہمیں بہت سے اچھے پیغام دیے، کاش ہم ان پر عمل کر سکیں.
میرا چھوٹا بھائی اظہر محمود شیخ، مجھے ہمیشہ سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کا بڑا ہنستا مسکراتا چہرہ ہے. اگر میرے غصے کے بارے میں پوچھنا ہو تو پھر اظہر محمود شیخ سے پوچھ لیجیے گا، سلیم عباس سے پوچھ لیجیے گا، میری بیٹی لاریب سے پوچھ لیجیے گا، جو میرے غصے کو برداشت کرتے ہیں. میں ان کو سلام کرتا ہوں. مجھے موٹیویٹ کیا کتاب کے لیے اظہر نے. اظہر اس سے پہلے ایک کتاب لکھ چکے ہیں جو کہ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا سے متاثرہ بچوں کی سٹوریاں تھیں کہ ان پر کیا بیتتی ہے. تو میرے لیے کتاب لکھنے کا جو تصور تھا، اظہر بھائی نے کہا تھا کہ میرے چونکہ 200-250 کالم شائع ہو چکے ہیں جنگ میں اور ایکسپریس میں، تو یہ چاہ رہے تھے کہ اپنے کالموں کو اگر ہم مرتب کر کے ایک کتاب لے آئیں، چونکہ وہ کہتے ہیں کہ پیپل ڈائی بٹ بکس نیور ڈائی، کتابیں زندہ رہتی ہیں، ان کا پیغام زندہ رہتا ہے. لیکن میں نے پھر جب اپنے اساتذہ کرام سے مشورہ کیا، نسیم شاہد صاحب، میں پروفیسر نسیم شاہد صاحب کے علاوہ شاکر بھائی اور پروفیسر شریف ظفر صاحب، تو ہم نے سوچا کہ ہم ٹریفک کی بات کریں. ٹریفک کا وائرس جو میرے دل دماغ میں داخل کرنے والا جو شخص ہے وہ ہیں محمد شریف ظفر صاحب. میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت عرصے سے ہم ان کے ساتھ رہے ہیں، اور یہ پاکستان کے واحد پولیس افسر ہیں کہ جن کو یونائٹڈ نیشن نے، اقوام متحدہ نے بہترین پولیس افسر قرار دیا. شریف ظفر صاحب کو ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروفیسر نسیم شاہد صاحب موجود ہیں، بڑی کھٹی میٹھی شخصیت ہیں. اگر انہیں بھوک لگی ہو تو بہت غصے میں ہوتے ہیں، اور نہ لگی ہو تو پھر کم غصے میں ہوتے ہیں. لیکن میری زندگی میں ایک بہت اچھے استاد، بہت اچھے رہنما کی حیثیت سے ہمیشہ سے انہوں نے ہمیں ایک بتایا کہ زندگی میں لیڈرشپ کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے آپ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنا ارادہ بنا سکتے ہیں. ایگزیکیوشن کی طرف، امپلیمنٹیشن کی طرف جانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ ہمیں پروفیسر نسیم شاہد صاحب نے فراہم کی. سر آپ کا بہت شکریہ. شاکر بھائی کے متعلق میں کیا تعریف کروں گا، آپ سب جانتے ہیں. حکومت پاکستان نے، اسلامی جمہوریہ پاکستان نے، صدر پاکستان نے ان کو صدارتی ایوارڈ سے نوازا ہے کہ اتنا اچھا بولتے ہیں. تو میں کیا ان کی بات تعریف کر سکتا ہوں. بات کرتا ہے مختصر لیکن روح کے تار چھیڑ دیتا ہے. ابھی اس وقت کسی سے بات کر رہے ہیں فون پر. آج آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ اسٹیج پر جو میرے سفید بالوں والے دوستوں کی اکثریت ہے، میرے دوست ہیں، میرے رہنما ہیں. آپ یقین جانیے گا بال سفید کرنے میں عمر گزر جاتی ہے. کالے تو بندہ آدھے گھنٹے میں بھی کر لیتا ہے، کوئی خضاب وغیرہ لگا لے. رفیق قریشی صاحب، بال سفید کرنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. تو ان کے تجربات، ان کی رہنمائی، ان کی ہدایات کی وجہ سے میں یہ کتاب بکھرے خواب لایا. لیکن اس سے بڑھ کر جو اس کتاب کا تصور تھا، جو اس کو کتابی شکل دینے کا ایک ارادہ تھا، وہ میں آپ کے سامنے ایک ایسے شخص کو لا رہا ہوں. میں ریکویسٹ کروں گا محترم اسلم اوان صاحب سے، وہ ذرا تشریف لائیں یہاں پر. اسلم اوان صاحب کے لیے پلیز تالیاں بجائیے گا. سر بس یہاں میرے اس بکھرے خواب، اس کتاب، اس کا سارا جو روح ہے، جو اس میں اسکول آف تھاٹ ہے. میں اسلم اوان صاحب کے گھر گیا 8 جون 1995. ان کا بیٹا عقیل امان، ینگ بیٹا، جوان، ماڈل اسکول، فیڈرل اسکول کا طالب علم، فٹ بال کا قومی کھلاڑی، موٹر سائیکل پر جا رہا تھا یہ عزیز ہوٹل ریلوے اسٹیشن کے قریب پل، اس میں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا. اور آج 8 جون کے بعد آپ لگا لیں 25 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا وہ بیڈ پر ہے. یہ اس کی خدمت کرتے ہوئے ان کو سلام پیش کرتا ہوں. یہ اپنے بیٹے کی خدمت کا سفر جاری رکھتے ہوئے ہیں. عقیل امان
بہت اداس رہتا ہے، میرا یہ پیغام اس تک پہنچے گا، وہ اکثر کہتا ہے کہ یار میں نے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی تھی، یہ کیا ہوا ایک چھوٹے سے واقعے نے. اور پھر وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ کاش میں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا. یہ عقیل امان کی داستان ہے کہ کاش میں نے ہیلمٹ پہنا ہوتا. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی داستانیں ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ، ہم بھرپور تالیوں میں آپ کا خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور میں نے آپ کو پھول پیش کرنے ہیں. یہ میری طرف سے عقیل امان کے لیے ہیں اور ہیلمٹ کا تحفہ ہوڈا والوں نے ان کے لیے دیا ہے. اب وہ ہیلمٹ استعمال نہیں کر سکتے لیکن اس گھر میں ہیلمٹ کی موجودگی ان کو اس واقعے کا یاد دلاتی رہے گی. آپ کو بہت شکریہ. جس مدینہ الاولیاء ملتان میں رہتے ہیں یہاں ماننے والے بہت ہیں، ماننے والوں کی بہت اکثریت ہے اور سننے اور سمجھنے والوں کی اقلیت ہے. اندھا دھند مانتے ہیں لیکن جہاں ماننا چاہیے وہاں نہیں مانتے. بارش کے موسم میں گرد گرما گدا و گورستان، یہ ملتان کی ہے پہچان. لیکن اب اس میں بہت تبدیلی آ گئی ہیں، سبزہ ہے، ہریالی ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اضافہ ہوا ہے وہ گدا گروں میں ہوا ہے. اتنے بڑھ گئے ہیں، جب ہماری حکومت مانگ رہی ہے تو ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ تو بہت بڑی تعداد ہے اور ہمارے ملتانی جو ہیں وہ ماننے والے ہیں. یہ جو اچھے کام کی طرف جانا چاہیے اس کے لیے ہمارے ہاں لیڈرشپ کوالٹیز کا فقدان ہے میرے ملتان میں. ایک بس اسٹاپ پر زاہد غرضی صاحب بھی بیٹھے ہیں، ایک بس اسٹاپ پر بہت سے ملتانی کھڑے تھے بھٹی صاحب اور انتظار کر رہے ہیں بس کا. تو ایک مانگنے والا بھکاری آیا تو اسے دو تین اسے ہی دعا کرو ساری بس جلدی آ بجے، اور اس کے بعد اس کو نذرانہ دیا، اس فقیر کو پیسے دیے، اس نے سب سے پیسے اکٹھے کیے، رکشہ روکا، یہ جا وہ جا، یہ پیچھے دعائیں مانگتے رہے اس سے. تو ہمارا یہی حال ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملتان ترقی کرے لیکن حقیقی ترقی. افضل شیخ صاحب بیٹھے ہیں، آئی بی کے جتنے دوست بیٹھے ہیں، ظفر بزار صاحب بیٹھے ہیں، اپنے اپنے حصے کا سب کام کرتے ہیں، لیکن سچ بات کہ جو کام ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا. اور اب اس کتاب میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حکومتوں کا کام نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. یہ میری کتاب نہیں ہے، یہ آپ جس دوستوں کے پاس پہنچے گی یہ ایک امانت ہے، ایک پیغام ہے جس پر ہم سب نے اپنی ذمہ داریوں کا آغاز کرنا ہے. سر 2019 کے 365 دن کی ہم بات کر لیں، 2019 کے 365 دن میں 3,41,000 لوگ ٹریفک حادثات سے متاثر ہوئے پاکستان میں، پنجاب میں. صرف پنجاب کی ہم بات کر رہے ہیں. ہم نے اسی ٹری ہاؤس میں شاکر بھائی پہلی بار پروفیسر نسیم شاہ صاحب آپ نے بھی اس میں نظم لکھی، ہم نے شعراء کرام کو مجبور کیا کہ آپ اپنی کوئی نظم ٹریفک حادثات سے متاثرہ لوگوں پر لکھیں. تو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ ہمارے جن دوستوں نے اس کتاب میں شامل ہے سب کی شاعری. تو زندگی کے ہر شعبے میں ہم نے آگے بڑھنا ہے. ہمارے ساتھ لائنز کلب کے لوگ بیٹھے ہیں، وسیم شیخ صاحب بیٹھے ہیں، خواجہ آصف صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، روٹری کلب ہے، جتنے بھی دوست ہیں یہ سب اپنے حصے کا کام کریں گے. لیکن میں آج آپ کو ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آج سے آپ اپنے گھر میں ٹریفک کے نگہبان بن جائیں. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کسی باپ نے، والد نے اپنے بیٹے کی موٹر سائیکل کا جائزہ لیا ہو کہ بیٹا اس کی بریک ہے، بیٹا اس کی ہیڈ لائٹ ہے، یا وہ گاڑی چلاتا ہے. تو یہ اب اس چیزوں کا وقت ہے. دیکھیں پاکستان میں نہ پولیو سے، نہ جنگوں سے، نہ کرونا سے، کسی چیز سے اتنے لوگ ہلاک نہیں ہو رہے جتنے ٹریفک حادثات سے صحت مند لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. خدا کے لیے ہمیں جاگنا ہوگا، ہمیں اس کی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنا ہوگا. کرونا کے نام پر اور پولیو کے نام پر چونکہ حکومتوں کے پاس اربوں روپے کے بجٹ ہوتے ہیں اس پر ان کی دلچسپی بہت ہوتی ہے. آپ اگر زاہدہ بہن بیٹھی ہماری، جو ویل چیئر والوں کو ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ زیادہ تر لوگ پہلے پولیو کا شکار ہوتے تھے. اب پاکستان اور افغانستان دنیا میں صرف 2 ممالک ہیں جہاں پولیو افیکٹڈ پرسنز موجود ہیں، اور اس سال 65 کیسز سامنے آئے. ان 65 کے لیے آپ کو 26 ارب روپیہ بل گیٹس دیتا ہے کہ اس کی روک تھام کریں. ٹریفک کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا ہے کہ یہاں ہر روز 11 لوگ مر جاتے ہیں اور
جنوبی پنجاب کی جس کے بہت نعرے لگائے جا رہے ہیں، جس کی علیحدہ صوبے کی بات کی جا رہی ہے، اس جنوبی پنجاب میں یہ 2020 جا رہا ہے، اس 2020 میں 2000 لوگ ویل چیئر پر آئے ہیں، 2000 لوگ، یہ خوفناک تعداد ہے۔ میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے، میرا مقصد آپ کو خوف زدہ نہیں کرنا، میرا مقصد یہ کرنا ہے کہ جو ہم پنجاب کی بات کرتے ہیں، ہر روز پنجاب میں 11 لوگ ٹریفک حادثات میں ہلاک ہوتے ہیں۔ اگلے 11 لوگ کون ہوں گے؟ میں ہو سکتا ہوں، میرا کوئی عزیز ہو سکتا ہے، آپ ہو سکتے ہیں، آپ کا کوئی عزیز ہو سکتا ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہوگا۔ لائنز کلب ہو، روٹری کلب ہو، ٹریفک پولیس ہو، ہم سب کو اپنے اپنے حصے کا کردار ادا کرنا ہے۔ اور میں یہاں خراج تحسین پیش کروں گا، میں نے اپنی اس بک میں جو ٹائٹل پر تصویر دی ہے، وہ میں نے اپنے پاکستان کے سب سے قابل فخر ادارے ریسکیو 1112 کی تصویر دی ہے۔ آپ یقین جانیے گا، پاکستان میں کوئی شخص اگر کہیں مشکل میں ہوتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو اللہ میاں یاد آتا ہے، اس کے بعد اس کو 1112 یاد آتا ہے، اور یہ پہنچتے ہیں۔ ان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، اور جتنے وسائل ان کے پاس ہونے چاہیے وہ نہیں ہیں۔ میں نے تو اپنے تمام ممبران پارلیمنٹ سے بات کی کہ یار آپ اسمبلی میں یہ آواز اٹھائیں، جو ہمارا ہر شخص اپنا بجلی کے بل میں ہم لوگ جو 40 روپے دیتے ہیں، یہ پی ٹی وی کو آدھے پیسے دو، آدھے ریسکیو والوں کو دو، یہ نئی گاڑیاں لائیں، نہیں ہمارے کام آئیں گے یہ پیسے۔ تو ہمارے یہاں چونکہ روایتی باتوں پر ہم چلے جا رہے ہیں، ہم نیا کچھ کرنا نہیں چاہ رہے۔ بڑا آسان ہے سر، امریکہ میں ریسکیو فنڈ ہے، 911 ان کی سروس ہے امریکہ اور کینیڈا میں، وہ $1 ہر لینڈ لائن بل پر لیتے ہیں، اور ان کے پاس تقریباً کوئی $2.5 کروڑ ہر مہینے آتا ہے ریسکیو والوں کے پاس، اور وہ نئی گاڑیاں لے لیتے ہیں اور ہیلی کاپٹر لے لیتے ہیں، اور ہم اپنا پیسہ پی ٹی وی کو دیے جا رہے ہیں۔ اقبال شیخ صاحب آ کے اکٹھے کرتے ہیں ہر مہینے ہمارے فنڈز، اور پی ٹی وی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ اب ہمیں تبدیلیوں کی ضرورت ہے، یہ نئی باتیں ہیں، نئے رائٹرز کو اپنی تحریروں میں اس کا جگہ دینی چاہیے۔ نسیم شاہد صاحب جو ہر روز شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف اور مریم شہباز شریف اور فلانا ڈمکانا ان پر کالم لکھتے ہیں، میری گزارش ہے کہ زیادہ سماجی مسائل پر لکھیں، غصہ نہیں کرنا، لکھنا ہے۔ جب ہم سڑک پر جاتے ہیں، اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں۔ یہ ہمارے جو وارڈنز ہیں، یہ سب سے بڑے ماہر نفسیات ہیں، یہ روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں، ہر شخص کا جائزہ لیتے ہیں۔ اتنا تو معلوم ہے کہ ہم جلدی میں ہیں، جلدی کس بات کی ہے یہ معلوم نہیں۔ اندھا دھند سڑکوں پر ہم چلے جا رہے ہیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ٹریفک حادثات میں جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں وقت کی پابندی۔ ہم لوگ کسی تقریب میں جائیں وقت کی پابندی نہیں کرتے، اور جب دیر سے نکلتے ہیں پھر سڑک پر ہم اپنا سارا زور لگا دیتے ہیں کہ اب ہم نے وقت پر پہنچنا ہے۔ آپ صبح کا ٹائم دیکھیں، جب بچوں کو چھوڑنے والے جو لوگ ہیں وہ خود بالکل نک آف دا ٹائم ان کا ارادہ بنتا ہے کہ اب میں نے گھر سے نکلنا ہے، پھر حادثات جنم لیتے ہیں۔ میں نے آج کی تقریب میں گزارش کی تھی اظہر بھائی کو اور عادل عباس، وقاص اور ہماری ایوب ناصر جو ہماری مینجمنٹ کمیٹی، میں نے کہا یار جو مہمان 6:30 بجے تک آئے گا اس کو ہم نے کتاب کا تحفہ لازمی دینا ہے، اور 6:30 بجے تک 30 لوگ آئے گئے۔ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ بڑی اچھی ایوریج ہے کہ 30 لوگوں نے آج وقت کی پابندی کی۔ جو دیر سے آئے اگر وہ ٹریفک میں پھنس گئے ہیں تو ظفر بزدار صاحب آئندہ ان کے روٹ کا خیال رکھیں گے۔ اور یہی ہماری باتیں ہیں، یہی اس کتاب کا مقصد ہے کہ ہم اس معاملات کو سنجیدہ لے لیں، کالم نگار اپنے کالموں میں لکھیں، سماجی تنظیمیں اپنی اس موضوع کو بنائیں۔ میں خراج تحسین پیش کروں گا، پاکستان میں سب سے زیادہ موٹر سائیکلز بیچنے والے صدیقی کارپوریشن نہیں، ہونڈا والے ہیں جو پورے پاکستان میں بیچتے ہیں۔ ایٹلس ہونڈا کے 2 ریجنل مینیجر ہمارے پاس آج موجود ہیں، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جتنی زیادہ مؤثر کمپین یہ چلاتے ہیں پولیس کے ساتھ مل کر اور ہر جگہ، میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے باقی اداروں کو بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ اور خواجہ آصف صدیقی صاحب، آپ ہماری آج کی اس تقریب میں لیٹ آئے تھے، اس کا حساب آپ سے بعد میں لیا جائے گا۔ میں اپنی جانب سے شاکر بھائی کو ایک لسٹ دی تھی، اس کے باوجود کچھ نام اگر رہ گئے ہیں، مصطفیٰ کمال بھائی آپ کا شکریہ، ندیم رحمان صاحب آپ کا شکریہ، دن نیوز سے بھائی جان تشریف لائے ہیں، آپ کا بہت شکریہ، اور میرے ایکسپریس کے جو دوست ہیں آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ نے میری
برتھ ڈے کو بھی سیلیبریٹ کیا. میرا ارادہ کوئی یہ پھول اکٹھے کرنا نہیں تھا, لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ دعا بہار کی مانگی تو اتنے پھول کھلے, کہیں جگہ نہ رہی میرے آشیانے میں. آپ سب کی محبت ہے. میرے پاس اسٹیج پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں یہ معاشرے کا بہت قیمتی سرمایہ ہے. ان میں سے کچھ لوگ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے باوجود, اپنی ریٹائرمنٹ کے باوجود, ان کی سوچ, ان کا دل دماغ اسی طرف گامزن رہتا ہے کہ ہم معاشرے کو کیا سرو کر سکتے ہیں. سر میں آپ سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اتنا وقت میری اس تقریر میں بیٹھے رہے اور شاکر بھائی نے ایک ماہر پائلٹ کی طرح اس سارے عمل کو جاری رکھا. میں نے آج سوچا کہ یہ کتاب جو ہے, میں اس کی آمدن جو ہے, اس کتاب کی جو سیل ہوگی تو اس کی جو تمام تر آمدن ہے میں وہ ٹریفک سے متاثرہ گھرانوں کو دوں گا. یہ میرا ارادہ تھا, یہ میرا ارادہ تھا. چھوٹا بھائی امریکہ میں رہتا ہے, اس نے کہا یار کیڑے چکریں پہ ہیں, کتنے سے مل جائے گی تیری کتاب؟ تو اس نے مجھے جتنے کی ہماری کتاب جو قیمت طے ہوئی اس سے دگنی رقم اس نے میرے اکاؤنٹ میں بھیج دی کہ یار یہ بیچنا نہیں, یہ پیسے تم ان کو دے دو, میری طرف سے یہ بکس دوستوں کو تحفہ دینا ہے. پھر میں گھر بیٹھا تھا تو میرے سمجھی بھی ہیں, میرے بہت محسن ہیں, میرے بہت اچھے دوست ہیں, خواجہ آصف صدیقی لائنز کلب کے صدر بھی ہیں, ان کا بہت بڑا ادارہ ہے صدیقی کارپوریشن. یہ میرے گھر آئے اور سناؤ صحیح کیا بنا کتاب دا. میں کہا سی چلتی پئی ہے نہ کتھا پہنچیے, کوئی گال, کوئی 2.5 لاکھ خدمت. یہ بڑی محبت کرنے والے ہیں. ہمارا میرے بیٹے کا رشتہ ان کی طرف, ہم لوگ پنجابی ہیں, یہ سرائکی ہیں, لیکن خلوص محبت اور پیار کے جو جذبے مجھے یہاں اپنے سرائکی کلچر میں نظر آتے ہیں, شاید ہم لوگ اس میں تھوڑا سا کم ہوں. احترام, عزت. وہ پنجابی نا, ہم کسی سے اگر کوئی جھگڑا ہو جائے تو غصے میں کہتا ہوں یار تم تو پاگل ہو. آصف بھائی اگر غصہ آ جائے گا سرائکی میں تو کہیں گے یار تو سبھی بادشاہ ہو. تو یہ ہمارے یہ کلچر کا فرق ہے. بڑے بڑے دھیمے مزاج کے لوگ ہیں سرائکی ہمارے اس ریجن کے. میں خود اب سرائکی ہوں چونکہ میں یہیں کا پیدائشی ہوں, لیکن مجھے افسوس ہے یہ اپنی عاجزی انکساری میں پیچھے رہ گئے ہیں. جو کام ہونے چاہیے ہمارے سرائکی خطے کے لیے وہ ان کی عاجزی انکساری کی نظر ہو چکے ہیں. اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے. ہم باقی چیزوں کی طرف تو نہیں جاتے, لیکن ہمیں اس کتاب کے حوالے سے جو میرا پیغام ہے وہ میں نے آپ تک پہنچانا تھا. میرے جو عزیزوں, میرے چاچا جی پروفیسر ریٹائرڈ ہیں, پروفیسر جاوید صاحب, فاروق جاوید صاحب. ایک 2-3 دوستوں نے بات کی کہ اس کو ناصر کو موسیقی کا بڑا شوق ہے. یہ گناہ میرے چاچا کے سارے, انہوں نے ہمیں موسیقی کی طرف لے جانا. کیا بات, اگر آپ اسے گناہ سمجھیں تو, لیکن نہیں, میں اس کو روح کی غذا اور روح کی آواز جانتا ہوں. بٹ صاحب آپ سے ملک جب آپ ڈپٹی کمشنر تھے, کمشن فیصلہ باد تھے, میں اور چاچا آپ کو ملنے آتا رہا, تو لتا منگیشکر کے کوئی 10,000 سانگ اگر ہم چاچا جی سے پوچھ لیں چاچا جی کس فلم میں لتا نے کہاں گایا تو یہ فوراً ابھی آپ کو بتا دیں گے. انہیں کمت اتنا دماغ چل رہا ہے سارے چاچے کا, تو بہت زندہ دل ہے. میرے والد صاحب کے دوست تھے, میں نے اس میں اپنے ابا جی کی داستان لکھی ہے. میرے والد صاحب سچے پاکستانی تھے. وہ سلہٹ میں ہوتے تھے بنگلہ دیش میں, وہاں ہمارا چونکہ آبائی کام ہے بیڈ شیٹس کا, بسترے کی چادروں کا کھیس ملتانی. تو جب مکتی بانی کی وہاں تحریک شروع ہوئی تو میرے والد صاحب کو وہاں پنجابی ہونے کی سزا ملی. میرے والد صاحب, ان کے بھائی, بڑے ان کے بھائی شیخ رفیق صاحب, تو اس کی نظر ہو گئی. اس کے بعد جب وہ واپس آئے تو بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سکھر میں کام کریں گے, سندھ میں. تو 77 میں وہاں ممتاز بھٹو کے دور میں لسانی فسادات ہوئے تھے. اس وقت پھر دوبارہ سے وہ اس کی لپیٹ میں آ گئے. تو وہ بہت کڑتے تھے پاکستان کے لیے, انسانوں کے لیے, اور انہوں نے ہی ہمیں یہ میسیج دیا تھا. انہوں نے کہا تھا یار یہ جو چیل کوے ہیں نا, لوگ ان کو پتہ نہیں کیوں لاوارث سمجھتے ہیں, بیکار سمجھتے ہیں. وہ بتاتے تھے کہ ہمارا, میں نے اس پر اپنی یوٹیوب چینل پر پوری ایک سٹوری دی ہے. میرے والد صاحب کہتے تھے کہ یار پتہ نہیں کس نے یہ کہانی بنا دی کہ تھرسٹی کرو, پیاسا کوا. اگر آپ کے منڈیر پر کوئی کوا ہے بول رہا ہے تو کہیں مہمان نہ آ جائیں, ہم جلدی سے اس کو بھگا دیتے ہیں. مہمان آنے کے ڈر سے
خاکوانی صاحب جیسے آپ نے غبارے لا کے چھوڑ دیے تو وہ کہتے مہمان نہ آ جائے. تو ابا جی بتاتے تھے کہ نہیں یار کاش لوگ سمجھنا شروع ہو جائیں کہ یہ 80 کلو ہنگری بھی تو ہو سکتا ہے, یہ بھوک سے بھی تو چیخ رہا ہوگا. تو شاکر بھائی آپ ہیں. ناصر بھائی بات کرتے کرتے اپنے ابو کی یادوں کے اس جہان میں پہنچ گئے کہ جہاں پر آگے جا کر گفتگو نہیں ہوتی, الفاظ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. کہیں پر والدہ یاد آ رہی ہے, کہیں پر شریک حیات یاد آ رہی ہے. ناصر بھائی کی زندگی, صحت, سلامتی کے لیے بہت سی دعائیں. دوبارہ سے سب کے نام لے دعا کیجئے گا کہ یہ ہمارا دوست اس طرح ہنستا مسکراتا. بس تھینک یو. میں نارمل ہو گیا ہوں. تھینک یو, بہت شکریہ. میری زندگی کے بہت سے محسن اس پنڈال میں موجود ہیں. جیسے میں نے بتایا میرے چاچا جی, میرے ماموں شیخ ظفر اقبال سر, بہت شکریہ آپ تشریف لائے. ماموں جی کے لیے بہت سی تالیاں بجا دیں. یہ جو آپ کے والدین کی نشانیاں ہوتی ہیں یہ بڑے پیارے ہوتے ہیں, ہمیں ان کا اپنے رشتوں کا احترام کرنا چاہیے جو آج کل شاید کچھ کمی آ رہی ہے. میں بڑا خوش نصیب ہوں, میری فیملی کے بہت سے لوگ یہاں موجود ہیں اور میرے ساتھ ہمیشہ خیر کے کام میں رہتے ہیں. آج ہم نے یہ فیصلہ کیا, جیسے میرے بھائی طارق نے کہا نہیں یار کتاب جو ہے دوستوں کو تحفہ دینا ہے, میں آپ کو پیسے دیتا ہوں, تو میں نے یہ فیصلہ کیا تھا آج کی کچھ کتاب کی آمدن جو ہے ہم نے ٹریفک سے متاثرہ گھرانوں کو دینی ہے. تو انجینئر عبدالحکیم ملک صاحب نے ہماری مدد کی. ایک ٹریفک سے متاثر ہوا بندہ, پھر وہ کینسر میں مبتلا ہو گیا, آج کل وہ اوکاڑا کے علاقے میں ہیں, لیکن آج ہم نے اسپیشل بلایا ان کو اور ملک صاحب نے اس کو 25,000 روپے کا تحفہ دے کر بھیجا کہ یار یہ میری طرف سے. تھینک یو ویری مچ ملک صاحب, بہت شکریہ. تو میرے جو کزن ہیں عمیر خالق اور وقاص ظفر, عادل عباس, یہ ہمارے دستے بازو ہیں, ہمارے نیکی کے کاموں کے لیے بہت سپورٹ کرتے ہیں. تو آج ہم نے کچھ رقم اکٹھی کی ہے سب نے, دوستوں نے. ہم نے سوچا ہے کہ جو ٹریفک سے متاثرہ لوگ ہیں ان تک ہم ضرور پہنچائیں. اس میں ایک وارث کی کہانی ہے. ایک وارث جو کہ پھیری لگاتا تھا, سائیکل پر کھلونے بیچتا تھا, چائنا کے بنی تسبیحاں اور چیزیں. اس کے بعد کرونا آ گیا, تو کرونا کے دنوں میں یہ جتنے پھیری والے ہیں, دیکھیں نیکی کا کام کیا ہوتا ہے. ایسن میڈیکو سر غوری, بلال غوری ہے, غوری بلال غوری ایسن میڈیکوز کے مالک ہیں. اسے تمام پھیری والوں کو کہا یار مجھ سے ماسک لے جایا کرو, میں آپ سے کوئی پروفٹ نہیں لوں گا, جب بیچ لو تو مجھ سے واپس لے جایا کرو. انہوں نے ایک اچھی ترغیب دی. تو ایک پھیری والا وارث علی, وہ اب اپنے گھر سے آتا تھا سورج میانی سے اور نشتر آ کے وہ ماسک اٹھاتا تھا. ایک دن وہ آ رہا تھا تو نشتر کے ایمرجنسی گیٹ کے سامنے ایک گاڑی والے نے اس کو کچل دیا. اس کے 6 بچے ہیں. اس حادثے کے بعد گاڑی والے نے تو مڑ کے نہیں دیکھا, ایمرجنسی نزدیک تھا, 1112 نے اس کو ایمرجنسی وارڈ میں پہنچا دیا, اور اس کے بعد پتہ لگا اس کے کولے کی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں. اب وہ بیڈ پر پڑا ہے. اب آپ سوچیں اس کے کیسے خواب بکھرے ہوں گے. وہ اپنے بچوں کی روزی کماتا تھا, 6 بچوں کے لیے ماسک بیچ کر جو کچھ گھر لے کے جاتا تھا, لیکن ایک ٹریفک ایکسیڈنٹ نے اس گھر کو تباہ و برباد کر دیا. ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہمارے سماجی, ہمارے معاشی نظام پر بہت کاری ضرب لگا دیتا ہے. تو پلیز میری گزارش ہے آپ سب ٹریفک کے سفیر بن جائیں. یہ نہیں کہ میں ناصر محمود شیخ کہہ رہا ہے, نہیں, اپنی بچوں کی حفاظت کے لیے اپنے گھر سے آغاز کر لیں کہ ہم نے اپنے گھر میں. افسوسناک آپ کو جب میں خبریں پڑھتا ہوں, جب ریسکیو 1112 کے ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب بہت کام کرتے ہیں, وہ ہمیں ہر مہینے ڈیٹا فراہم کرتے ہیں. اس ڈیٹا میں سر 2019 میں 365 دن میں 22,000 لوگ ایسے تھے ٹریفک ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے جن کے پاس نہ گاڑی تھی نہ موٹر سائیکل تھی, وہ پیدل تھے, پیڈسٹیرین. پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمارے معاشرے میں, چونکہ ہم ابھی ٹریفک حادثات سے اللہ کی مہربانی سے بچوں میں, لیکن جن کے ساتھ بیتتی ہے کہ اب ایک بندہ فٹ پاتھ پر جا رہا ہے, یہ سڑک کے کنارے چلا جا رہا ہے, اس کو گاڑی کچل دے, اس بیچارے کا کیا قصور ہے, اور پورا گھرانہ تباہ ہو جاتا ہے. میں بار بار رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, آپ سب سمجھدار لوگ ہیں,
میری آپ سے یہی التجا ہے کہ آپ اس کمپین کو اپنے گھروں میں، جس طرح اٹلس ہنڈا نے اس کمپین کا حصہ بنایا ہے، شیخ حسن رشید صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا، شمع بناسپتی کے ہیں، وہ بہت کام کرتے ہیں، اور ڈاکٹر جو ہمارے دوست اب چیف ٹریفک آفیسر ظفر بزدار آئے ہیں، اس لیے نہیں میں ان کی تعریف کر رہا کہ میرے منہ پہ بیٹھے ہیں، ہر چیف ٹریفک آفیسر سے ہمارے اچھے رابطے رہے ہیں، ہر ایک نے کام کیا ہے، لیکن ظفر بزدار صاحب سے ہمارا 20 سال تعلق پرانا ہے، یہ یہاں سارجنٹ تھے، شریف ظفر صاحب کے ساتھ مل کر کام کرتے تھے، اس وقت بھی ان کے جو جذبے تھے ہمیں آج بھی وہی جواں جذبے نظر آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں پچھلے دنوں ہمیں بہت گلا شکوہ تھا کہ ملتان میں ہر چوک پر بس وارڈن چلان ہی کیے جا رہے ہیں، اب اللہ کی مہربانی سے آپ دیکھیں رات 11 بجے تک آپ کو وارڈن سڑکوں پر نظر آئیں گے، ڈیوٹی دے رہے ہیں، اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آئے گی۔ تھینک یو ویری مچ ظفر بزدار صاحب، آپ ہمارے شہر کے لیے بہت اچھا سوچ رہے ہیں۔ میری یہ کتاب، اس میں بھی آپ کا بھی ذکر ہے، اور سب دوستوں کا جنہوں نے ٹریفک کے لیے کام کیا ان کا بھی ذکر ہے، اور میں آخر میں فردن کس کس کا نام لوں، تمام نام جو ہے وہ لینا میرے لیے مشکل ہے، میں سب سے ہاتھ باندھ کے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری تقریر میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ صاحب شام جناب ناصر محمود شیخ اپنے سفر کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، شہر کے بارے میں، شہر کے پیاروں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور اب گزارش کروں گا آج کی تقریب کے صدر محفل گھر کی گواہی جناب پروفیسر فاروق جاوید سے تشریف لائیں اور اپنے صدارتی کتاب سے نوازیں۔ جناب پروفیسر فاروق جاوید سے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ پرندوں کا نام آئے تو ناصر کا ذکر ہوگا، انسانوں کا نام آئے تو ناصر کا نام لیا جائے گا، اور رشتوں کا ذکر ہوگا تو ناصر کا نام لیا جائے گا۔ میں باخدا اس قابل نہیں تھا کہ ناصر نے مجھے جو عزت بخشی اور اتنے ہائی پروفائل لوگوں میں مجھے بٹھا دیا، میں اس کے قابل نہیں تھا، مجھے صدارت کی کرسی پہ میرے بیٹے نے بٹھا دیا۔ میں اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ پاک، جس مقصد کے لیے اس نے شب و روز لگا کر اس کتاب کو لکھا ہے، اس کا مقصد حاصل ہو جائے۔ اور ساتھ یہ کہوں گا، رب کریم تو ناصر کو عمر نو عطا کر صحت والی زندگی کے ساتھ، کہ یہ اسی طرح لوگوں کے دکھ اور غم بانٹتا ہے۔ اور اس بات سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی اور ناصر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ سب سے اچھا مقرر ہمیں وہ لگتا ہے جو آخر میں ہو اور بڑی جلدی اجازت لے لے۔ تھینک یو ویری مچ انکل، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مختصر کوزے میں دریا بند کر دیا۔ تو میں چاہوں گا ایک فیملی کا ممبر ہے اسلام، ہم نے میرے جو دوست ہیں، میرے بھائی ہیں وقاص، عمیر اور عادل، تینوں آئیں گے یہاں پر تاکہ ہم ان کی سپورٹ کر دیں۔ یہ دکھلاوا نہیں ہوتا بچوں، یہ آپ ہمیشہ کرتے ہو، لیکن ہمیں بتانا ہے دوستوں کو کہ وہ اور لوگ بھی اس کتاب کے کرداروں کو یاد رکھیں۔ اسلام صاحب اگر بیٹھے ہیں تو آ جائیں آ جائیں آ جائیں۔ ان کے بیٹے کے ساتھ بچی جا رہی تھی، چھوٹی سی بچی کا پاؤں کٹ گیا، اس کا اب آپریشن ہونا ہے، تو یہ آپ ان کے ہینڈ اوور کر دیں تینوں۔ اور یہ ایک تقلید ہے، اس میں ہمیں کہتے ہیں کہ دکھلاوا نہیں کرنا، لیکن ہم نے اس لیے کرنا ہے کہ ہمیں اس کتاب کے کرداروں کو زندہ رکھنا ہے، ان کی سپورٹ کرنی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت محبت، بہت شکریہ۔ اسرار چودھری آپ کا بہت شکریہ، اشتیاق کریم آپ کا بہت شکریہ، خواجہ آصف صدیقی صاحب آپ کو سلوٹ کرتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ ایک محبت والے انسان ہیں، اس لیے کہ آپ نے بڑے اچھے جذبات کے ساتھ ہماری اس کتاب کی
جو فروغ کے لیے ابھی سے جو انیشیٹو لیا تھا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ شاکر آئیے اختتامی۔ اتحاد لائنز کلب ملتان اور کیئر اینڈ کور فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ناصر محمود شیخ کی کتاب بکھرے خواب کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ آپ تشریف لائے، آپ نے ہماری عزت افزائی کی۔ جو بکس دوستوں کو بچانی تھی جن کے نام لسٹ میں موجود ہیں، ان کو ہم فون کر کے خود پوچھیں، وہ اپنی مطلب ہے کہ جو دوست 6:30 بجے تک یہاں ہال میں موجود تھے، ان کے نام اور موبائل نمبر ہمارے پاس محفوظ، کتاب آپ تک پہنچ جائے گی۔ آپ کی آمد کا مہمانوں کی بتا دیں، کتاب ہمیں بس کل آنی ہے تو بتا دیں۔ ابھی ہمارے پاس پہلی 50 کاپیز آئی تھیں، اس میں سے کچھ دوستوں کے پاس گئیں، کچھ فیملی کے پاس گئیں، باقی کتاب کل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ کل سے تقسیم کا کام شروع ہو جائے گا۔ بہت شکریہ، انشاءاللہ ایک اچھی تقریب کے ساتھ۔ دوست اس تقریب میں ہیں مجھے فون پر رابطہ کریں، سب کی امانت ہے۔ ناصر محمود شیخ صاحب کی طرف سے اعلان کہ جو دوست اس تقریب میں موجود ہیں، جو چلے گئے ہیں، ان سب کے لیے ان کی طرف سے کمپلیمنٹری کتاب کا تحفہ موجود ہے۔